عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال اوصینی واوجز فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قمت فی صلاتی فصلی صلاة مودع ولا تکلم بکلام تعذر منه غدا واجمع الناس مما فی ایدی الناس۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ مجھے ایک وصیت کیجیے اور مختصر سی وصیت کیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو ایسی نماز پڑھو گویا کہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے۔ تم زبان سے اپنی کوئی ایسی بات نہ نکالو کہ کل تمہیں اس کے لیے معافی مانگنی پڑے، عذر تلاش کرنا پڑے۔ لا تکلم بکلام تعذر منہ غدا، کل بولے یہ میں نہیں بولنا تھا، ایسا بولا ایسا معذرت کرنے کی تم کو جو ہے ضرورت نہ پڑے، ایسا کلام نکالنا۔ واجمع الناس مما فی ایدی الناس، جو لوگوں کے پاس ہے اس سے پوری طرح مایوس ہو جاؤ، تم کسی سے کچھ توقع مت رکھو۔ عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى الیمن وخرج معه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوصیہ ومعاذ راکب ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمشی تحت راحلته فلما فرغ قال یا معاذ عسى ان لا تلقانی بعد عامی ھذا وان تمر فی مسجد ھذا وفی قبری فبکا معاذ جشعا لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فالتفت وجهه الى المدینة فقال ان اول الناس بی المتقون من کانوا حیث کانوا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے یمن جو ہے وہاں کا قاضی بنا کے بھیج رہے تھے، بہت بڑے صحابی المصابہ میں سے تھے نا، ان کو بنا کے بھیج رہے تھے، تو اللہ کے رسول جب بھیج رہے تھے تو میرے ساتھ چلے۔ میں جب جا رہا تھا تو معاذ سواری پر تھے، اللہ کے رسول نیچے تھے ادھر، پھر آپ ان کو وصیتیں کرتے چلے جا رہے تھے، نصیحتیں کرتے چلے جا رہے تھے۔ پھر نصیحتوں سے فارغ ہو گئے، کہا کہ اے معاذ عسى ان لا تلقانی بعد عامی ھذا، شاید اس سال کے بعد پھر تم مجھے نہ مل سکو گے، اور لعلک ان تمر بمسجدی و بقبری بمسجدی ھذا و قبری، شاید تم جو ہے آؤ گے تو تم کو میری مسجد میں گزرنا پڑے گا اور میری قبر پہ سے تم گزرو گے۔ تو معاذ تو بہت اللہ کے بہت چاہنے والے تھے، اللہ کے رسول کو چاہتے تھے، تو معاذ رونا شروع کر دیا بے اختیار ہو کر۔ تو اللہ کے رسول جو ہے ان کی طرف دیکھنا چھوڑ جاتا کہ اور بھی روئیں گے مجھے دیکھ کر، منہ ادھر پھرا لے اللہ کے رسول، منہ پھرا ادھر، کہا کہ جو ہے مجھ سے قریب وہ لوگ ہیں، مجھ سے قریب، ان اول الناس بھی، مجھ سے بہت قریب لوگ وہ ہیں دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر، جو متقی لوگ، من کانوا، ویسے انہوں چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو، عرب کے ہوں عجم کے ہوں، کالے ہو گورے ہوں، متقی لوگ وہی میں اس سے قریب، جہاں کہیں رہنے والے۔ تو لوگ سمجھیں ہم بہت قریب ہیں، کون قریب ہے اللہ کے سے؟ وہ جو زیادہ متقی اللہ سے دنیا میں بھی قریب ہے، آخرت میں بھی قریب ہے۔ تو یہ دو وصیتیں ہیں، ایک وصیت تو پوچھنے پر کی، دوسری وصیت تو آپ کرتے چلے جا رہے تھے۔ تو جو وصیت جو پوچھنے پر کی تھی ایک صحابی کے، فَإِذَا قُمْتَ فِي الصَّلَاةِ فَصَلِّ صَلَاةَ مُوَدِّعٍ، جب نماز میں تو ایسی نماز پڑھو گویا کہ تمہاری زندگی کی آخری نماز۔ دیکھیں ہماری نمازیں کیسی ہیں، کیا ہے، بہت بار بولتا رہتا ہوں میں نماز سے، نماز اللہ سے تعلق پیدا کرنے والی چیز ہے، اگر صحیح نماز نہیں ہو تو اللہ سے تعلق کاٹنے والی۔
اس نماز کرتا ہے اس کو کچھ بھی معلوم ہے کیا پڑھ رہا ہوں, کس کے سامنے کھڑا ہوں, دیکھ رہے ہیں. جو نماز صحیح طور سے نہ پڑھی جائے گی وہ منہ پر مار دی جائے گی معلوم. تو نماز ایسی پڑھو گیا تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے, چاہے اس کے بعد کوئی اور نماز تم کو پڑھنے کا موقع نہ ملے گا. دیکھیے کتنا آدمی اٹینشن سے پڑھے گا نماز, کتنے وجود سے پڑھے گا, اس کے بعد آخری نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے کہ نہیں, یہ سمجھ کے نماز پڑھو. ولا تکلم بکلام تعذر منہ غدا, اپنے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکالو. کل اللہ کے پاس اے اللہ میں ایسا نہیں بولنا تھا, میں ایسا نہیں کرنا تھا, بولتے رہے میرے منہ سے نکل گیا فلاں ہوا. ایک کلمہ آدمی نکالتا ہے تو وہ کلمے کی وجہ سے جہنم کی گہرے میں گر جاتا ہے. اسے معلوم نہیں کہ میں کیا نکال رہا ہوں, کیا نہیں نکالنا, کیا تھے بولنے کا. ہنسی مذاق میں دین کی باتیں ہنسی مذاق ہو سکتی نہیں ہو سکتی. آپ دین کی باتوں میں ہنسی مذاق کرتے ہیں کفر میں چلے گا آدمی. دین کی باتوں کو ہنسی مذاق کرنا کفر ہے. وہ استہزاء و کفر, معلوم ہے انکار تو لگا. دین کی باتوں کا ہنسی مذاق نہیں کرنا چاہیے. دین کی باتوں کا جو ہے کوئی بھی بات ہو لوگ سمجھیں اس کو چلتا ہے کیا تھی بولتے رہنا, ہنسی مذاق کی دنیا کی چیز نہیں ہے. اللہ دین کی باتوں کو مذاق, جو بھی ہنسی مذاق کرے گا دین کی باتوں کو کافر ہو جائے گا. تو اپنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکالو چاہے دین کے بارے میں ہو, لوگوں کے بارے میں یہ تجھے نہیں بولا تھا میں بولا, وہ کیا ضرورت ہے, سوچ سمجھ کر نکالو. ایسی بات میں نکالو کل تمہیں معذرت کرنی پڑے گی یا اللہ کے پاس یا بندوں کے پاس. بے تکلف کو کلمہ نکلتے رہتے ہیں ہم لوگوں سے, معلوم بے تکلف طریقے سے. کوئی مجبور کر رہا ہے تو اور بات ہے, مجبور کیا نہیں کرنا. راہ صاحب شریعت کو چلے کیا پھر کیا, پھر ایمان کیا ہے بیچارہ, سکرت نہیں آتا کیا, ایک دم زور سے بولتا سکرت نہیں آتا کیا. ایمان کیا ہے, اللہ رسول کی باتوں میں جھک جانا ہے. ایسے لہجہ ہی بتا رہا ہے کفر کا لہجہ ہے, معلوم ہے یہ لہجہ کفر کا لہجہ. رات میں کالے ماں ورڈ کو بولتے رہتے ہیں, ہمیں بول کو بناتے رہتے ہیں, بول کو مسئلے بناتے ہیں, جو ہے سو بول رہے ہیں. کیا جی منہ سے بولا طلاق کچھ ہی پھر کیسی بولتا ہوا, کیا منہ سے ملا تو کیسی بولتا ہے, بولا اور کیا بولتا وہ, کیا تھی بولتے رہیے عالم کیا. تو بڑی آسانی سے لوگ غلط غلط باتیں منہ سے نکالتے رہتے ہیں. تو ایسی بات نہ نکالو, کل تمہیں جو ہے اللہ کے پاس مدد کرنی پڑے گی اور تمہارا آدمی جہنم میں گر جائے گا. اور کیا کرے گا. واجمع الناس بما فی ایدی الناس, تم پوری طرح مایوس ہو جاؤ لوگوں کے پاس, انہیں دیں گا انہیں دیں گا, یہ سب لوگ سوچے رہتے ہیں نا بہت سے. وہ امید رکھتا ہے جی میں اس سے, ارے کئی کسی سے توقع مت رکھو, بس توقع ہو تو اللہ سے, امید ہو تو اللہ سے. گنگو رحمۃ اللہ علیہ, مجھ سے کوئی امید نہ رکھو بولے, تو بچنے پڑے اللہ والے, اور نہ میں کسی سے کوئی امید نہیں رکھا. تو کتنی رات ہے اس کے اندر, میں اسی امید لگایا, اس سے امید لگایا, اس سے لگایا. اگر انہیں امید پر نہیں اترا تو ڈسمارٹ ہوتا ہے آدمی. کئی کو امید لگانا, امید کسی سے مت رکھنا ہی نہیں ہے. اور بولے کہ مجھ سے کوئی کسی طرح کی امید نہ رکھی. کیسے دروازہ بند کر دیا, مایوسی کا ڈیسپریٹ بولتا ہے, ڈیسپریٹ ہونے کا دروازہ ہی بند کر دیا. بس جو امید ہے اللہ سے, مجھ سے کوئی امید مت رکھو. آ کے ایک دم جوش میں بول دیا, خبردار تم مجھ سے کوئی توقع رکھو, میں تم سے کسی طرح کی امید نہیں رکھتا. دکھنے میں چھوٹا سا جملہ ہے لیکن کتنی حکمت کی بات ہے اس کے اندر, کتنے جو ہے چیزوں کا علاج اس کے اندر موجود ہے. اسی سے امید لگا لو, یہ تو غلط ہے, کسی سے امید لگانا غلط ہے. جو رکھنا ہے اللہ سے امید رکھنا. دوسری حدیث جو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ سے ہے, معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چہتے ثابت ہیں. اللہ کو کہتے ہیں کہ یا معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں, یا معاذ انی احبک, معاذ اللہ سے محبت کرتے ہیں نہیں, اللہ کو کہہ رہے ہیں معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. کتنا بڑا درجہ ہے صحابی کا. ان کو جو ہے گورنر بنا کے بھیج رہے ہیں یمن کا. وہ خرج معه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے ساتھ چلے جا رہے ہیں اللہ کے رسول. ومعاذ راکب ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمشی تحت راحلته, انہوں سواری پر ہیں, اللہ کے نیچے چلے جا رہے ہیں. دیکھو وہ یوسی ہی ان کو اپنے وصیتیں کرتے چلے جا رہے ہیں. جب نصیحتیں سب کر دیے, نصیحت سے فارغ ہو گئے, تو کہا کہ عسیٰ ان لا تلقانی بعد عامی ھذا, شاید اللہ کے رسول بول رہے ہیں, شاید ابھی معلوم ہوگا تو اللہ کے رسول کی میرا انتقال ہونے والا.
اس کے بعد شاید تو مجھے نہیں ملے گا. تو آئے گا تو تجھے میری مسجد میں گزرنا پڑے گا, میری قبر پر سے گزرنا پڑے گا. بے اختیار رونا شروع کر دیا انہوں نے وہاں سے, اللہ کے رسول کے فراق میں رونا شروع کر دیا. تو بولے کہ رونے کی کیا ضرورت ہے, متقی لوگ جہاں کہیں بھی ہیں, بولے کہ مجھ سے قریب لوگ کون ہیں؟ متقی لوگ. من کانو وہ ہے سکانو, چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو اور کہیں بھی کیوں نہ ہو جائے. تو اللہ کے رسول سے قربت حاصل کرنا ہے تو تقوی پیدا کرنا ہے. بغیر تقوی کے رشتہ داری کام نہیں آتی. معلوم لوگ سمجھ رہے ہیں فلاں کے رشتہ دار ہیں, فلاں کے رشتہ دار ہیں. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے قریب وہ لوگ ہوں گے تعلقات کے لحاظ سے, کل میدان حشر کے اندر, کل جنت کے اندر. کون ہوں گے؟ جو متقی اور پرہیزگار ہیں. ایک تقوی تو بنیادی تقوی ہے, کفر شرک کو چھوڑنا ہے, اس کے بغیر تو ایمان کا تصور نہیں. پھر اس کے بعد تمام حرام چیزوں کو چھوڑنا ہے, ناجائز چیزوں کو چھوڑنا ہے. اس کے بعد تمام مشتبہ چیزوں کو چھوڑنا ہے. اس کے بعد تمام وہ چیزیں جو مباح ہیں, مباح ہونے کے باوجود کثرت مباح کو بھی چھوڑنا پڑے گا. کثرت مباح سے بھی آدمی بچتا رہے گا تو جب وہ تقوی کا اعلیٰ درجے کو پہنچے گا. تقوی صرف دبی داڑھی اور جبے کا نام نہیں ہے, ہر قدم قدم پر ہے, معاملات کے اندر ہے, معاشرت کے اندر ہے, کاروبار کے اندر ہے. حال ایک داڑھی چھوڑ کر بہت بڑے متقی کیا کہ ڈیوٹی کسی کر رہے تھے, کچھ نہیں, ڈیوٹی سیکھ کر آگ بیٹھ رہا ہوں, کیا لگا لگ بیٹھے, کیا لگا کیمرہ رکھے تو بھی اوپر صحیح کر کے نیچے سے نکل جا رہے ہیں. معلوم ہے تقویٰ کہتے ہیں اس کو. اوپر جا کو صحیح کر کو کیمرہ ہے کر کو اوپر, نیچے سے شروع سے نکل کر تو تقویٰ کہتے ہیں اس کو. تمام چیزوں کے اندر شریعت کے حدود کا لحاظ رکھنا, تمام معاملات کے اندر, معاشرت کے اندر, کاروبار کے اندر, مال حاصل کرنے میں, مال خرچ کرنے کے اندر, تمام چیزوں کے اندر. تو جب وہ صحیح متقی آدمی وہ ہے, صرف حرام کلیئر کٹ حرام ہے, اس کے بعد مشتبہ ڈاؤٹ فل ہیں, اس کے بعد جو ہے جو جائز چیزیں ہیں لیکن کثرت مباح انسان کو حرام کی طرف لے جائے. کھانا ہی اچھا پکایا ہوئے, وہ زیادہ کھا لیا تو خوب نیند آئے گی, اسے اٹھے گا نہیں ہونے. معلوم ہے کھانا خوب کھا لیے گا تو جو ہے سستی آئے گی, عبادت میں جو ہے کسل پیدا ہو جائے گا. دیکھیں تو متقی لوگ جہاں کہیں بھی اور کون بھی کیوں نہ ہو, کسی قوم کی جو ہے وہ نہیں ہے, چاہے عرب ہوں, چاہے عجم ہوں, عرب کے ہوں یا ایران کے ہوں, کہاں کے لوگ ہوں, ہندوستان کے ہوں, اور کسی زمانے کے ہوں. من کان بھائی سکان, متقی لوگ جو ہے مجھ سے قریب ہیں. تو اللہ کے لوگ سے قریب ہونا ہے تو متقی تقوی اختیار کرنا ہے. جتنا تقوی قریب ہوگا اتنا اللہ کے لوگ قریب ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم کو سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ ملائکۃہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.